بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید عوام اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھنے کے سلسلے میں ہمارا آج کا سبق ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 79 تک کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً۔ سورہ یوسف قرآن پاک کی 12ویں صورت ہے۔ یہ 13واں پارہ ہے۔ 13ویں پارے کا یہ تیسرا رکوع ہے، جبکہ سورہ یوسف کا یہ 9واں رکوع ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ سب جب یوسف کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، بس یہ جو کچھ کرتے رہے اس کا کچھ رنج نہ کر۔ یہاں پر بعض مفسرین کہتے ہیں دو آدمیوں کو ایک ایک کمرے میں ٹھہرایا گیا تھا۔ یوں بنیامین جو اکیلا رہ گیا تو یوسف علیہ السلام نے انہیں تنہا الگ ایک کمرے میں رکھا اور پھر خلوت میں ان سے باتیں کیں اور انہیں پچھلی باتیں بتلا کر کہا کہ ان بھائیوں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا اس پر رنج اور غم نہ کر۔ اور بعد کہتے ہیں کہ بنیامین کو روکنے کے لیے جو حیلہ اختیار کرنا تھا اس سے بھی انہیں آگاہ کر دیا تھا تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِیهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَیَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسَارِقُونَ۔ پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے اسباب میں پانی پینے کا پیالہ رکھوا دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ سقایا یعنی پانی پینے کا برتن سونے یا چاندی کا تھا۔ پانی پینے کے علاوہ غلہ ناپنے کا کام بھی اسی سے لیا جاتا تھا۔ اسے چپکے سے بنیامین کے سامان میں رکھ دیا گیا۔ العیر اصلاً ان اونٹوں، گدھوں یا کھچر کو کہا جاتا ہے جن پر غلہ لاد کر لے جایا جاتا ہے۔ یہاں مراد اصحاب العیر یعنی قافلے والے ہیں۔ چوری کی یہ نسبت اپنی جگہ صحیح تھی کیونکہ منادی حضرت یوسف علیہ السلام کے سوچے سمجھے منصوبے سے آگاہ نہیں تھا، یا اس کے معنی ہے کہ تمہارا حال چوروں کا سا ہے کہ بادشاہ کا پیالہ بادشاہ کی رضامندی کے بغیر تمہارے سامان کے اندر ہے۔ قالوا اقبلوا علیہم ماذا تفقدون۔ انہوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کہا تمہاری یہ کیا چیز کھو گئی ہے؟ قالوا نفقد سواء الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم۔ جواب دیا کہ شاہی پیمانہ گم ہے، جو اسے لے آئے اسے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ ملے گا، اس وعدے کا میں ضامن ہوں۔ یعنی میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تفتیش سے قبل ہی جو شخص یہ جام یعنی جام شاہی ہمارے حوالے کر دے گا تو اسے انعام یا اجرت کے طور پر اتنا غلہ دیا جائے گا جو ایک اونٹ اٹھا سکے گا۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے چونکہ اس منصوبے سے بے خبر تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے تیار کیا تھا، اس لیے قسم کھا کر انہوں نے اپنے چور ہونے کی اور زمین میں فساد برپا کرنے کی نفی کر دی۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین۔ انہوں نے کہا اچھا چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہوئے؟ یعنی اگر تمہارے سامان میں وہ شاہی پیالہ مل گیا تو پھر اس کی کیا سزا ہوگی؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین۔ جواب دیا اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے اسباب میں جس کے سامان میں سے پیالہ پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے، ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔
یعنی چور کو کچھ عرصے کے لیے اس شخص کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ یہ یعقوب علیہ السلام کے دین میں وہاں پر یہ چور کی یہ سزا تھی کہ جس شخص کی وہ چیز چوری کرتا تھا اس کو کچھ عرصے کے لیے اسی شخص کے پاس اسی کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے فرمایا کہ چور کو کچھ عرصے کے لیے اس شخص کے سپرد کر دیا جاتا ہے جس کی اس نے چوری کی ہوتی ہے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں سزا تھی جس کے مطابق یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ سزا تجویز کی۔ یہ قول بھی برادران یوسف علیہ السلام کا ہی ہے۔ بعد کے نزدیک یہ یوسف علیہ السلام کے مصاحبین کا قول ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی ظالمی کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، لیکن آیت کا اگلا ٹکڑا کہ بادشاہ کی دین میں وہ اپنے بھائی کو پکڑ نہ سکتے تھے اس قول کی نفی کرتا ہے۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ پس یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کی تلاشی شروع کی، اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے، پھر اس پیمانوں کو اپنے بھائی کے سامان زنبیر سے نکالا۔ ہم نے یوسف کے لیے اسی طرح یہ تدبیر کی۔ اس بادشاہ کی قانون کے روح سے یہ اپنے بھائی کو نہ لے جا سکتا تھا، مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو ہم جس کے چاہے درجے بلند کر دیں۔ ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے۔ پہلے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی، آخر میں بنیامین کا سامان دیکھا تاکہ انہیں شبہ نہ ہو کہ یہ کوئی سوچی سمجھی سازش ہے، کیونکہ سب سے پہلے ان 10 بھائیوں کی تلاشی لی گئی، ان کا سامان تلاش کیا گیا، کیونکہ اگر سب سے پہلے ہی وہ اپنے بنیامین کی بھائی کی تلاشی لیتے، اس کے سامان کی تلاشی لیتے اور پیالہ مل جاتا تو ان کو سمجھ آ سکتی تھی کہ یہ ان کا کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ یعنی ہم نے وحی کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر سمجھائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی صحیح غرض کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرنا جس کی ظاہری صورت ہیلا کی ہو جائز ہے، بشرطے کہ وہ طریقہ کسی نص شرعی کے خلاف نہ ہو۔ یعنی بادشاہ مصر میں جو قانون اور دستور رائج تھا اس کی روح سے بنیامین کو اس طرح روکنا ممکن نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اہل قافلہ سے پوچھا کہ بتلاؤ اس جرم کی سزا کیا ہے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کو اپنی عنایت اور مہربانیوں سے بلند مرتبہ عطا کیا، یعنی ہر عالم سے بڑھ کر کوئی نہ کوئی عالم ہوتا ہے، اس لیے کوئی صاحب علم اس دھوکے میں مبتلا نہ ہو کہ میں ہی اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوں۔ اور بات کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صاحب علم کے اوپر ایک علیم یعنی اللہ تعالی ہے۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون۔ انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا۔ کہا کہ تم بدتر جگہ میں ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ یہ انہوں نے اپنی پاکیزگی اور شرافت کے اظہار کے لیے کہا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ان کے سگے بھائی اور حقیقی بھائی نہیں تھے، علاقی بھائی تھے۔ بعد مفسرین نے یوسف علیہ السلام کی چوری کے لیے 2 رازکار باتیں نقل کی ہیں جو کسی مستند ماخذ پر مبنی نہیں ہیں۔ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے کو تو نہایت بااخلاق اور باکردار باور کرایا اور یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو کمزور کردار کا اور دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے انہیں چور اور بے ایمان ثابت کرنے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قول سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف چوری کے انتساب میں صریح کذب بیانی کا ارتکاب کیا تھا۔ قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین۔ انہوں نے کہا اے عزیز مصر، اس کے والد بہت بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو لے لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس ہیں۔ حضرت یوسف کو عزیز مصر اس لیے
کہا کہ اس وقت اصل اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ہی تھے، بادشاہ صرف برائے نام فرمانروا مصر تھا۔ باپ تو یقیناً بوڑھے ہی تھے، لیکن یہاں ان کا اصل مقصد بنیامین کو چھڑانا تھا۔ ان کے ذہن میں وہی یوسف علیہ السلام والی بات تھی کہ کہیں ہمیں پھر دوبارہ بنیامین کے بغیر باپ کے پاس جانا پڑے اور باپ ہم سے کہیں کہ تم نے میرے بنیامین کو بھی یوسف علیہ السلام کی طرح کہیں گم کر دیا ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کے احسانات کے حوالے سے یہ بات کی کہ شاید وہ یہ احسان بھی کر دیں کہ بنیامین کو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ کسی اور بھائی کو رکھ لیں۔ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے۔ یہ جواب اس لیے دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اصل مقصد تو بنیامین کو روکنا تھا۔ تو محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا سبق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے سینوں کا نور اور ہمارے دلوں کی بہار بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان کی حالت میں فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔